بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جو خدا کی کتاب ہے اس سے ہمارا ربط مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک کتاب اللہ اور قرآن کریم سے ہمارا ربط مضبوط ہوگا تب تک امت حق پر قائم رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکے گی۔ اسی لیے آج کوشش کی جا رہی ہے باطل قوتوں کی طرف سے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، کتاب اللہ سے دور ہو جائیں، کیوں اسی کتاب اللہ نے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے، پورے کے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا ہے۔ عرب جیسے لوگ، ایسے لوگ کہ کون سی برائی تھی جو ان میں پنپ نہیں رہی تھی؟ زنا، چوری، ڈکیٹی، قتل، غارت گری، کون سا ایسا جرم تھا جو وہاں پنپ نہ رہا ہو؟ ایسے ماحول کو اس قرآن کریم نے کیسے بدل کر رکھ دیا، اس کتاب اللہ نے کیسے بدل کر رکھ دیا۔ اور بقول ڈاکٹر راغب السرجانی کے، اس قرآن نے کس درجہ انقلاب برپا کیا ہے، کس طرح معاشرے کو تبدیل کر دیا ہے۔ اگر کوئی مفکر، کوئی لیڈر آتا تو نہ جانے کس رگ پر ہاتھ رکھتا، کس برائی کی طرف نشاندہی کرتا، اصلاح کا آغاز کہاں سے کرتا۔ لیکن اس قرآن پاک نے ایسے ماحول کو کیسے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور آواز بلند کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جہالت کو ختم کیا، علم کو عام کیا اور پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اسی کتاب اللہ نے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رجوع القرآن کی تحریک ہو رہی پورے کرناٹکا میں۔ کوشش کی جا رہی کہ مسلمان کتاب اللہ سے رجوع ہو جائیں، جو اس کا اصل مرکز، اصل مرجع ہے، جہاں سے اسے روشنی ملتی ہے، اس کی طرف اگر رجوع ہو جائے انسان تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں کامیاب ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان پہلے سیکھیں یا قرآن؟ ہم ایمان پہلے سیکھیں یا قرآن پہلے سیکھیں؟ قرآن کی تعلیم پہلے ہم حاصل کریں یا ایمان کی تعلیم، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ ہم حاصل کریں؟ میرے عزیزوں، اس سوال پر آپ غور کیجئے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایمان پہلے سیکھیں یا قرآن؟ سوال خود بخود اٹھتا ہے۔ ایمان بھی قرآن ہی سے حاصل ہوتا ہے، ایمان کا حصول بھی ہم قرآن ہی سے کرتے ہیں، ایمان کی تعلیم بھی، عقیدہ بھی، ہم توحید بھی ہم قرآن ہی سے پاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم ایمان پہلے سیکھیں یا قرآن پہلے سیکھیں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام جو کہتے تھے تعلمنا الایمان قبل القرآن، تو یہاں پر عقیدے توحید پر زور تھا، انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، توحید پر انسان گامزن ہو جائے، اور پھر قرآن سے مراد وہاں پر تجوید، ترتیل، اس کے معنی، مفاہیم، تمام تعلیم دوسرے نمبر پر آتی تھی، تو یہ وہاں مراد تھا۔ اچھی تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، اور قرآن کی تمام تفصیلی احکام سے واقفیت، یہ مراد تھی جو قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم پہلے ایمان سیکھیں یا قرآن سیکھیں؟ پہلا عقیدہ مضبوط کریں تو میرے عزیزوں، حدیث نبوی ہمیں کہتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، کننا فتیانا حزاورا، حزورۃ جمع حزاورا کہتے ہیں ایسا بچہ جو بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہو، بالغ نہیں ہوا ہے لیکن بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہے، بہت بالغ ہونے کے بہت قریب ہے، اس کو عربی میں
حزاویرہ کہتے ہیں کننا فتیانا حزاویرہ مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. ہم نے ایمان سیکھا قرآن کے سیکھنے سے پہلے. ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا. فازددنا به ایمانا، پھر ہمارا ایمان بڑھتا گیا. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو اس قرآن پاک سے ہمارا قرآن اور بڑھنے لگا. پھر فرماتے ہیں صحابی رسول وَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، اور آج تم ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو، ایمان پر تمہاری توجہ نہیں ہے. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں عن عبد الرحمن حدثنا من كان يقرئنا من رسول اللہ، کہہ رہے کننا نقرئ من رسول اللہ 10 آیات، ہم اللہ کے نبی سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور پھر 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہ ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، جاننے کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. فَإِنَّا عُلِّمْنَا الْعَمَلَ وَالْعِلْمَ، ہمیں علم اور عمل دونوں سکھایا گیا. ہمیں علم بھی سکھایا گیا، عمل بھی سکھایا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اِنَّا آمَنَّا وَلَمْ نَقْرَئِ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھا وَلَمْ نَقْرَئِ الْقُرْآنَ، حالانکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا. وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ، بعد میں وہ قومیں آئیں گی جو قرآن تو پڑھے گی وَلَا يُؤْمِنُونَ، لیکن قرآن پر ایمان نہیں لائے گی. یہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اِنَّا صَعْبٌ عَلَيْنَا حِفْظُ الْفَاظِ الْقُرْآنِ، قرآن کے الفاظ کو سیکھنا ہم پر گراں گزرتا تھا، بڑا دشوار کام تھا. قرآن کے الفاظ کو یاد رکھا جائے یہ عمل میں ہمارے بہت مشکل تھا. وَإِنَّ مَن بَعْدَنَا سَيَسْهُلُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ، ہمارے بعد وہ لوگ آئیں گے قرآن کا حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. وَيَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِهِ، اور قرآن پر عمل کرنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوگا. اس طرح کی حدیثوں سے بعض علماء کا استدلال یہ ہے کہ بچوں کو بھی توحید اور ایمان کی تعلیم پہلے دی جائے. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کا حکم، نماز کے بارے میں کہا، نماز پر زور دیا. 10 سال کی عمر کو نہ پہنچے تو مارنے کے لیے کہا، ساتھ لے جانے کے لیے کہا، پھر اس سے زیادہ ہو گیا تو مارنے کے لیے کہا. تو ان احادیث سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ بچوں کو بھی عمل صالح اور ایمان پر زیادہ زور دی جائے. دوسرے نمبر پر ان کو قرآن کی طرف ان کی توجہ دی جائیں، عقیدے کی طرف توجہ دی جائے. اس کے برخلاف بعض دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا فتیانا حزاویرہ. حزاویرہ کہتے ہیں بلوغ کی عمر کے پہنچنے والے بچے ہیں. بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے چھوٹے بچے مراد نہیں ہیں. اسی لیے امام احمد سے پوچھا گیا کہ کسی نے پوچھا میں اپنے بچے کے سلسلے میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا پہلے قرآن سکھائیے، اسے قرآن پڑھائیے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قرآن پہلے اسے سکھائیے کہا. میرے عزیزو، وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں تعلیم القرآن تعلیم حروفہ و معانیہ جمیعا، قرآن سکھانے سے مراد اس کے حروف اور اس کے معانی کو سکھانا ہے. اس کے حروف شناسی بھی ہونی چاہیے اور معانی سے بھی اس کے واقف کرانا چاہیے. پھر کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بل تعلم معانی هو المقصود الاول، بلکہ اس کے معانی کو سمجھنا سب سے اصل مقصد ہے، معانی کو سمجھنا ہے. بل تعلم هو المقصود الاول،
بتعلیم حروفہ، یعنی حرف سکھانے سے بڑھ کر معانی سکھانا سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر کہتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَزِيدُ الْإِيمَانَ، اور یہی معانی سے واقف کرانا انسان کے اندر ایمان میں مضبوطی پیدا کرے گا۔ اسی لیے مولانا مودودی نے بہت پہلے کہا تھا، مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بہت پہلے کہا تھا، بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، حرف شناسی بچوں کی جاتی ہے، حروف شناسی ہوتی ہے، قرآن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، صرف الفاظ نہ سکھائے جائیں، شروع ہی سے اس کو معنی سے بھی واقف کرائے جائیں۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، حروف شناسی ہو رہی ہے، تو شروع سے اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ حرف کے ساتھ سکھائے جائیں۔ کتنی بہترین بات کہی۔ آج معاشرہ اس پر توجہ دے رہا ہے۔ آج دیکھیے ہم دنیا بھر کی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، کنڑا زبان سیکھ رہے ہیں، ہندی زبان سیکھ رہے ہیں، انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، چائنیز زبان سیکھی جا رہی، فرنچ زبان سیکھی جا رہی۔ کیا ایسے ہی سکھایا جا رہا ہے؟ کیا بچوں کو صرف بچوں کو رٹا کیا جاتا ہے، صرف رٹوایا جاتا ہے، یا اس کو سمجھایا جاتا ہے میننگ کے ساتھ، معنی کے ساتھ انہیں سمجھایا جا رہا ہے بچوں کو؟ ڈاگ، کیٹ، سب معنی کے ساتھ۔ تو عربی زبان، قرآن کی زبان، اتنی بیچاری مظلوم زبان، جس زبان میں خدا کا کلام نازل ہوا ہے، جو اللہ کے نبی کی زبان ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں، صرف بچوں کو پڑھائیں، رٹوا دیا جائے، صرف تجوید، معنی پر زور نہ ہو، معانی بچوں کو نہ سکھائی جائے۔ کتنی مظلوم کتاب ہے، کس درجہ مظلوم کتاب ہے، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان سیکھنا واجب ہے۔ ہم اگر چائنا میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کا داخلہ اگر چائنا کی یونیورسٹیوں میں کرانا چاہ رہے ہیں، وہاں کے کالجز میں کرانا چاہ رہے ہیں، تو چائنیز زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ چائنیز زبان سیکھے بغیر آپ کا چائنا کے کالجوں میں آپ کے بچوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ فرانس کی یونیورسٹیوں میں داخلہ کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں کی زبان سیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسلام میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، معنی نہ سمجھائیں اس کو، تو کیسی مظلوم کتاب ہوگی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تیسری چیز جس پر توجہ دی جانی چاہیے، کیا غیر مسلموں کو خدا کی کتاب تبلیغ کا تعلق غیر مسلموں کو اگر ہم قرآن کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں یا قرآن کی دعوت دیں؟ ایمان کی دعوت دیں، لیکن قرآن پاک بھی اگر ہم پیش کریں گے تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر میری طرف سے تمہیں پہنچے تو اسے پہنچا دو۔ بلغوا انی، ایک آیت سے مراد وہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے، احادیث نہیں ہے۔ بلغوا انی، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچ رہی تو انہیں پہنچانا چاہیے۔ اب ہم کہیں بھائی سامنے والے کو وضو ہے نہیں ہے، سامنے والا پاک ہے ناپاک ہے، تو پھر یہ دعوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دعوتی پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک کو خود ہم پڑھیں، قرآن پاک کو خود ہم سمجھیں، اور عملی طور پر ہم قرآن بن جائیں، صاحب قرآن خود بن جائیں، پھر سامنے والے کو دعوت بھی دی جائیں۔ ورنہ صرف ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش نہ کریں گے تو یہ بڑی مظلوم کتاب ہوگی، قرآن پر ہم ظلم کر رہے ہوں گے۔ خود قرآن کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس قرآن پر عمل پیرا، کیا قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیے آج لوگ چلتا پھرتا قرآن دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں لوگ عملی طور پر قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، عملی قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اگر ہم عملی طور پر بھی قرآن کو نہیں پیش کریں گے
تب بھی ہم ظالم گردانے جائیں گے. سامنے والا کہے گا کہاں وہ تعلیمات صرف کتابوں میں ہیں, ویسی اچھی تعلیمات ہماری کتابوں میں ہیں. تو ہم دکھانا چاہیے عملی طور پر, قرآن کو ہم ثابت کر کے دکھانا چاہیے عملی طور پر, چلتا پھرتا قرآن. پھر اس قرآن کو پھیلانا چاہیے, تعلیم کو عام کرنا چاہیے. میرے عزیزو, قرآن کیوں اثر نہیں کرے گا؟ جس نے پورے عرب کے سماج کو بدل کر رکھ دیا, پوری عرب کی سماج یعنی پوری کایا پلٹ کر رکھ دی, بڑے بڑے ظالم لوگوں کے دل بدل کر رکھ دیے. کیا قرآن سامنے والے پر اثر نہیں کرے گا؟ یہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ایسے سخت آدمی تھے, ایسے سخت درست آدمی تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, مشہور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, واللہ لا یسلم عمر حتی یسلم حمارہ. کیا کہتے تھے؟ عمر کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے پر عمر مسلمان نہیں ہو سکتے. دیکھا آپ نے, عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتے. ایسے سخت درست, اور کس درجہ تکلیف دی انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت. ایسا سخت دل والا آدمی, قرآن کے اندر کیا انقلاب پیدا کر رہا ہے. دیکھیے, ان کو ایمان کی دعوت نہیں دی گئی, قرآن پیش کیا, قرآن کی آیات پیش کر کے رکھ دی, کایا بدل کے رکھ دیا. وہ کون سی آیت تھی؟ جب اپنی بہن کو خوب مارا انہوں نے, خوب مارا, خوب پٹائی کی, خوب پٹائی کی, لہو لہان ہوئے, بہن لہو لہان ہوئی. اور بہن نے کہا آپ جو چاہیں کرنا چاہیں کیجئے, میں اس قرآن پاک کو نہیں چھوڑوں گی, ایمان پر جمے رہوں گی. تو حضرت عمر کا دل پسیج کر رہ گیا اور پوچھا حضرت عمر نے کیا پڑھ رہی تھی تم؟ پڑھیے. تو حضرت عمر تو اس وقت قرآن کی آیت پڑھی اور وہ آیت کھلی ہوئی تھی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ آیتیں پڑھی, طٰہٰ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم بدبخت بنو, لتشقیٰ محروم رہو, شقی بنو, یہ ہم نے نہیں اتارا. اس آیت کو پڑھنا تھا, اس آیت نے انقلاب پیدا کر دیا. کتنے ایسے برادران وطن ہیں, قرآن پیش کیا گیا, قرآن انہوں نے پڑھا تو اسی قرآن نے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا. تو میرے عزیزو, آج ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت ہے, سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے. ورنہ پھر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے انسان کے دل میں انسان کے سینے میں دو دل نہیں, ایک ہی دل رکھا ہے. ورنہ آج مسلمانوں کا حال, ہم پر قرآن کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ناچ گانا بھی ہے, سود بھی کھا رہے ہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں. دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں لا یجتمع حبان, حب القرآن و حب الغنا. ناچ گانے کی اور برائیوں کی بھی محبت ہو, قرآن کی بھی محبت ہو, یہ دو محبتیں داخل نہیں ہو سکتی. ایک محبت آئے گی تو ایک محبت چلی جائے گی. آج قرآن ہم پر اثر انداز اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, دوسری چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, سود کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین, وہی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں لعنتیں ہوں جھوٹ بولنے والوں پر, وہی آیت پڑھ رہے ہیں اپنے خود پر لعنت کر رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, وہ آیت تلاوت کر رہے ہیں, خود اپنے آپ پر لعنت کر رہے ہیں. تو یہ حال ہوگا. قرآن اثر انداز اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن سمجھیں گے اور قرآن پر عمل پیرا ہوں گے. عملی طور پر ہم قرآن, جس طرح حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن, آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. پھر اپنے برادران وطن کو, بھائیوں کو قرآن پہنچانے کی ضرورت ہے. آج رجوع الی القرآن کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, ترتیل کے ساتھ پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر خود قرآن پاک پر ہم خود عمل پیرا ہوں اور پھر اس پیغام کو اپنے برادران وطن تک پھیلانے کی کوشش کریں. کوئی اچھی چیز معلوم ہوتی تو ہم اپنے سامنے بھائی کو, والے کو بتا دیتے ہیں. کوئی اچھی چیز معلوم ہو گئی تو یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا تحفہ, خدا کی طرف سے آیا ہوا گفٹ, یہ ہم خود چھپائے رکھیں, سامنے والوں کو پیش نہ کریں. کیا ہماری پوچھ نہیں ہوگی اللہ کے پاس؟ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟
جو خزانہ دیا گیا تھا اس کو آپ اپنے اندر دبائے رکھا, اپنے بھائیوں تک پہنچائے نہیں, اور ہاں آج ہم شکایت کر رہے ہیں, ہم نے پہنچائے نہیں, شکایت کر رہے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں. بیچارے ناواقف ہیں, جانتے نہیں ہیں قرآن کیا ہے. اگر وہ جاننے لگیں قرآن کیا ہے, حقیقت معلوم ہو جائے, تو پھر ہماری خود عزت کرنے لگے, ہماری خود رسپیکٹ کرنے لگیں, اور پھر اس قرآن سے متاثر ہو جائیں اور اس ہدایت کو قبول کرنے پر خود مجبور ہو جائیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.